زمانے کے ساتھ انسان کو مسائل پیش آتے ہیں. مثلا انسان کی جان کو خطرہ ہے، تکلیف ہے، یہ گردے کی چینجز، آنکھوں کا وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے کہا تھا، میں نے کہا اس کا اگر صحیح پوچھا جائے بھائی کہاں ہے حدیث ائمہ اطہار کی یا علی علیہ شیر خدا کی یا رسول کریم کی، تو آپ نے ایک اصولی حدیث بیان کی تھی کہ جب انسان کو کوئی ضرر ہو، تکلیف ہو، بات نہیں، اصول بیان کر دیا ائمہ اطہار نے کہ جب آپ کو یہ تکلیف ہے تو جب جان کا ضرر ہے تو اس کو بچانے کے لیے جو بھی آپ کوشش کریں گے وہ جائز ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی جی مختصر جواب دیجیے گا. جی. آپ نے فرمایا جب آپ نے کہا کہ اس کا اطلاق کیسے کر، جب اس کا اطلاق کون کرے گا؟ جب اس کا اطلاق کرے گا یہ تو قیاس اجتہاد ہے. آپ اپنی جگہ اطلاق کریں گے، میں اس کا اپنا نہیں اطلاق نہیں، کروں گا. وہ دیکھیں اگر انسان دیکھیں اگر آپ ماہ روزہ آ جاتا ہے نا، ماہ رمضان، تو تو آپ کو آپ نماز اجتہاد کے سخت مخالف ہیں. اس کے بعد ایک اجازت. آپ کی اجازت سے کڑوے سوال ہیں. آج مجھے کہا ہے آپریٹر نے کہ کڑوے سوال کرو شیخ سے. جی جی ناراض نہ ہوئیے گا، جی جی میں آپ کا بڑا فین ہوں اس لیے. جی کوئی بات نہیں. دیکھیں اب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی دیکھیں جب ماہ رمضان آ جائے تو آپ روزے رکھو. اب کون بتائے گا کہ ماہ رمضان کہاں ہے، کب آ جائے گا نا؟ وہ تو آپ کا اشتہاد، یہ اشتہاد نہیں ہے. ماہ رمضان جب آ جاتا ہے نا تو ہمیں پتہ چل چاند دیکھا تو رمضان ہے. اس سے کوئی مجتہد نہیں بنتا، اس سے کوئی نہیں کہتا کہ آدمی مفتی بن گیا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ رمضان، اس کو رمضان کا چاند نظر آیا. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے، مثلا میں پیاسا ہوں بیابان میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، صرف ایک پانی ہے کسی اور مسلمان کا. میں مسلمان کا حق تو نہیں کھا سکتا، وہ اس کی ملکیت ہے. لیکن وہ اب میں مر جاؤں گا، چلیں وہ مسلمان بھائی کا ہے لیکن وہ مجھے نہیں دے رہا، میں زبردستی اسے چھین کے اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں. یہ جو میں نے ابھی پانی لیا نا، زبردستی اس کے مال پہ میں نے تصرف کیا، اس کے مال پہ قبضہ کیا، اس کے پانی کو لے لیا اپنی جان بچانے کے لیے. یہ ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے. ایمانداری سے انسان اپنی زندگی میں دیکھنا، اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ مفتی بن گیا، یہ اجتہاد ہے. یہ اجتہاد نہیں ہے. انسان کی زندگی میں جب سختی آ جاتی ہے، جب آپ ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے جینا مشکل ہے، مثلا ایک ظالم آ جاتا ہے آپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اگر فلان کام نہ کرو تو تم فلان جملہ نہ بولو، فلان اقرار نہ کرو، فلان میں تجھے قتل کر دوں یا 20 سال کا قید آ جائے گا آپ کو جان بچانا. وہ آپ کو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں کروں گا تو جان بچانا، ٹھیک ہے نا. یا آپ سے حرام ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، پانی ہی نہیں ہے، ایک دوسرے آدمی کا پانی ہے، پانی چوری کر کے آپ پیئیں گے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا. یہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ سے آپ مفتی مجتہد نہیں بنے، اس سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد اعظم نہیں بنے. بھائی یہ چیزیں اجتہاد نہیں ہے. کیا میں ہم اجتہاد کیا؟ آپ نے پہلے بھی اس کا پوچھا تھا نا، بینس کا بھی ایک پوچھا تھا. میں اس بینس کا، ہمارے پاس بینس کے بہت سارے روایات ہیں بینس کھانے کے. جی بولیں. اچھا یہاں سے ضمن سنتے جائیے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو مفتی نہیں کہتے، کہ نہ ہی یہ اجتہاد کے درجے میں آتے، تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو مجتہد ہیں، مفتی ہیں، یہ بھی تو اسی طرح ہی ہیں؟ ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. ائمہ اطہار، میری بات سن لیجیے گا، انہوں نے ایک اصول دے دیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عامی شخص بھی جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، جو آپ نے تفصیلات بیان کی ہمارے سامنے رکھی ہیں، صد احترام. تو اسی طرح اگر ایک عالم ہے، میں ایک مفتی ہوں، تو میں اگر بات کرتا ہوں تو ہم بھی اس کو وہ اسی درجے میں لیتے ہیں، اور آپ اس کو مجتہد اور فتوی مفتی تو بنا کر اپنے سے نہیں اس پر بنانا، بات بدعت یہ کا ہے. الزام لگاتے ہیں، اور ان کو عرض یہ ہے، ہمیشہ کے جہنمی بنا رہے ہیں. عرض یہ ہے، اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ وہ اپنے سے نہیں ملاتا، ساری بات اس میں اپنے سے ملانا، ٹھیک ہے نا. اگر میں اپنے سے کچھ حدیث سے لے لوں، کچھ اپنے سے ملا دوں نا، ایک اللہ کا نے بتایا، ایک میں نے اپنے سے ملا دیا، اور یہ بدعتی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو بدعتی ہے نا. اجتہاد علماء کا یہ ہے. ہاں بالکل اجتہاد. اگر یہ صرف یہ ہوتا کہ علماء یہ کرتے ہیں نا کہ حدیث پڑھتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں دیکھو اللہ کا دین یہ، اللہ نے یہ بولا، قرآن یہ، حدیث یہ ہے، تم اس پہ عمل کرو، وہ سمجھاتے ہیں لوگوں. تو یہ تو دین ہی یہی ہے، ہم یہی عرض کر رہے ہیں، طریقہ کار یہی ہونا چاہیے. علماء کا کام یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے احکام، ان کے حلال حرام لوگوں تک پہنچا دو. لیکن انہوں نے کیا فراڈ شروع کیا؟ ان کے 2 فراڈ ہیں. ایک فراڈ یہ ہے کہ انہوں نے مشہور کرا دی کہ لوگوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اتنا بڑا جھوٹ، کیا سمجھا دیں، سمجھ آ ہی نہیں سکتی. وہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ جا کے 30 سال حوضے میں پڑھیں، وہ یہی کہتے ہیں. ایک فراڈ ہے ان کا یہ. دوسری فراڈ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے سے ملاتے ہیں، اپنے سے ملاتے ہیں. بھائی وہ یہ کہ اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے، یہ بہت عام چیز ہے. اجتہاد کا اصل مطلب وہ ملاتے نہیں ہے. میری سنیں، یہ آپ نے اجازت دی ہے کہ جب اضطرار جان ہو تو وہ اپنا فیصلہ لے سکتا ہے ایک عام شخص بھی. وہ نہیں، استرار کی بات نہیں کر رہا، اصول ان کے سامنے ہوتا ہے. وہ استرار کی بات نہیں کر رہا میں بھائی. استرار کی بات، وہ تو صحیح ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں نا، اس کو ہم مانتے ہیں. اگر استرار کی کوئی بات ہے، اس میں وہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ حکم یہی ہے کہ اگر تم مستر ہو
اگر تم لاچار ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ سے حساب نہیں لے گا بھائی، آپ نے جو کرنا ہے کر لو بھائی. اب میں فرض کریں میں مر جاؤں گا، میرے پاس وہ ایک ہی دوا ہے، وہ دوا اس میں فرض کریں سور کا خون ہے، سور کا گوشت ہے، اس میں سور کے مواد سے بنایا گا، میں مر جاؤں گا، میرا صرف علاج اسی میں ہے کہ میں یہ چیز کھا لوں، گولی جو ہے وہ اس میں سور کے ہڈی سے بنایا گیا، تو جان بچانا تو ضروری ہے نا، تو وہ تو میرے لیے جائز ہے کھانا. یہ اور چیز ہے، یہ دیکھ عزیزو، چاہے شیعہ مفتی ہو چاہے جماعت مخالفین کے مفتی ہو، مجتہد ہو، اجازت ہے بات کرنے. یہ بلکہ مخالفین میں مطلب زیادہ ہے کہ دو چیزیں اس میں ہیں، ایک نص کی مخالفت یعنی حدیث کی مخالف، حدیث نے کچھ اور کہا، یہ کچھ اور چیز کو کہتے ہیں حلال حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک یہ کہ اپنے سے ملانا، یعنی ایک چیز حدیث میں نہیں، وہ اس کو کہتے ہیں واجب ہے، حرام ہے، فلانے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر دیکھیں میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اگر اجتہاد یہی ہے کہ میں قرآن و سنت پڑھ کے لوگوں کو سناؤں تو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اپنے سے کچھ دین ہی یہی ہے، اس کے مخالف پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ جو چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، وہ بالخصوص شیعہ مذہب میں، کیونکہ شیعہ عوام جو اپنے علماء کو یہ تو ملائکہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہ تو بڑے مقدس ہیں، یہ تو بڑے عادل ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ اپنے سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور بھائی یہ ملاتے ہیں. ابھی میں نے ابھی میرے ویب سائٹ پہ چلیں، مراجع کیا کہتے ہیں؟ مراجع فتویٰ دیتے ہیں کہ مراجع امام کے نائب ہیں، اور سب شیعوں پہ واجب ہے کہ اپنا سہم امام مراجع کو دے دیں، ٹھیک ہے نا. میں نے کیا کہا، وہ بھی وہ اسی یوٹیوب چینل پہ میں نے کہا $2 لاکھ انعام ہے جو شخص کے، یہ تو استرار بھی تو نہیں ہے نا جو اپنا خمس ہمیں دے دو. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ اس کی حدیث کہاں ہے؟ بات درست ہے. اس طرح کے اور بہت زیادہ ہیں. یہ میرے بھائی اس طرح مثلا ہمارے مراجع کتابوں میں بڑا پڑا ہے کہ جب تم غسل جنابت کرو پہلے سر کو دھو لو پھر دائیں طرف، اس کی کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں ہے. پہلے سر کو دھو لو پھر باقی بدن کو دھو لو، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. طہارت میں، نماز میں اتنے احکام ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ سے بنا دیا. اوکے، مثلا نیت، اب شیعہ دیکھیں مثلا نیت بڑا مسئلہ ہے. نیت شیعہ میں غسل جمعہ کرتے ہیں، کیا نیت کریں؟ غسل کیا کیسے نیت کریں؟ وہ ہے ہی نہیں بھائی نیت، تم نہا لو ختم. نیت کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے اتنے اس کا اشکال بنا دیا اس طرح نیت کرنا، اس طرح، وہ اس کی کوئی بحث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس طرح بہت زیادہ کہ انہوں نے اپنے جیب سے دین میں اضافہ کیا ہے، کوئی کم نہیں ہے. میں انشاءاللہ اگر کبھی وقت ملے نا 1-2 سال بیٹھوں اسی مسئلے پر. یہ مسئلہ کافی وسیع ہے، احکام کا مسئلہ یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ وسیع ہے، تو باقی کام کو چھوڑنا پڑے گا. حلال حرام کی جو مسائل ہے نا یہ بڑے اس میں دقت ہے. میں اس کو 1-2 سال چھوڑ دوں نا، میں اگر مجھے فرصت ملے کہ میں 2 سال اس میں لگا دوں حلال احکامات کے مجتہدین، شیعہ مجتہدین کے، ان کے جو انہوں نے مخالفتیں کی اہل بیت علیہ السلام کی، یہ میں اس کے موارد نکالوں، یہ بہت زیادہ بن جائیں گے، بہت زیادہ اس کی تعداد ہے. اور شیعہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مجتہد جو ہیں یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ یاری بلا وجہ ان کی مخالفت کرتا ہے. مجھے تکلیف ہے، اور میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیعہ 98% تو نہیں، 95% شیعہ یا 80% یا 90% شیعہ، جو شیعوں کی دو قسم ہے نا، ایک شیعہ ہے جن کو دین کی پرواہ نہیں ہے، ایک شیعہ جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. وہ شیعہ جو پرواہ ہے ان کا دیندار نہیں ہے، ان کی وہ تو کسی کی بات نہیں مانتے. جو دیندار شیعہ وہ اکثر یعنی 80% 90% وہ سب مجتہدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تقلید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مجھے کوئی تکلیف ہے کہ میں ان سب کو اپنا دشمن بنا دوں؟ جی